ایک روز میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری دنیا ہی بدل کے رکھ دی۔ کیونکہ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس لیے ہر وقت ہی سڑکوں پر میری ٹیکسی رواں دواں ہوتی تھی کسی مسافر کے انتظار میں۔ مگر یہ ڈرائیوری کی نوکری مجھے کبیرہ گناہوں کی دلدل میں دھکیل دے گی، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے جب سڑک بالکل خالی اور ویران تھی۔ گاڑی کی لائٹ سامنے سڑک پر پڑی تو وہاں ایک چلتی لڑکی نظر آ رہی تھی جو بالکل ہی بیگانہ سی حالت میں تھی، یوں جیسے کوئی پاگل ہو۔ میں نے ایک دم سے اپنی گاڑی روک دی، اس لڑکی کے قریب لے کر چلا گیا۔ مجھے لگا شاید اسے میری ٹیکسی میں بیٹھنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے میری رفتار کم ہو گئی۔ لڑکی میری طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا کہا۔ میں نے فوراً سے گاڑی روک دی اور اشارہ کیا کہ وہ پیچھے بیٹھ جائے۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولا اور پیچھے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، شکر ہے، مجھے تو کوئی سواری ہی نہیں مل رہی تھی، اس وقت تو آپ ایک فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، جلدی سے مجھے اس ایڈریس پر چھوڑ دیں کیونکہ میرے والدین بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ویسے بھی میرے بابا بڑے جلالی قسم کے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی رات کے 12 بجے گھر آئی ہے تو وہ تو میری جان نکال لیں گے۔ وہ لڑکی کافی باتونی سی بھی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا تو یہی کام ہے، سواریوں کو ان کی منزل تک پہنچانا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آدھے گھنٹے میں آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر چلے جائیں گے۔ اس نے جیسے ہی اپنے چہرے پر سے چادر ہٹا کر سیٹ پر رکھی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اتنی حسین لڑکی رات کے اس پہر سڑک پر بالکل اکیلی اس حالت میں، مجھے تو وہ مشکوک لگ رہی تھی۔ خیر، مجھے کیا لینا دینا تھا، میں نے تو کرایہ ہی لینا تھا۔ میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کہاں سے آئی ہے، کیونکہ مجھے دور سے ہی اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کی کیونکہ یہ میری عادت نہیں تھی کہ اپنے مسافروں سے پرسنل باتیں کرتا، اور نہ ہی میں ان کو کریدنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، مگر وہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ تیز زبان کی تھی، بولے ہی جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آج میں لیٹ اسٹڈیز کے لیے اپنی دوست کے گھر گئی تھی، میرے ایگزامز سر پر ہیں، مگر وہاں سے آتے آتے اتنی دیر ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نہ جانے میرے ابا تو ڈنڈا لے کر دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس کی باتیں اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور اس کے جسم پر ہلکی ہلکی سی کپ کپی تاری تھی، جیسے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو تاکہ کوئی اسے غلط نہ سمجھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ نائٹ اسٹڈی کے لیے گئی ہوگی تو اس کے ہاتھ میں تو کوئی کتابیں ہی نہیں تھیں۔ خیر، میں نے اس سوال کو اپنے اندر ہی زائل کر دیا، کیونکہ میں ایسا ہی تھا، زیادہ کریدتا نہیں تھا۔ اچانک ہی اس نے اپنی کالی چادر اتار کر سیٹ پر پھینک دی اور اس کے جسم کا سانچہ مزید نمایاں ہو گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور کپڑے چپک رہے تھے۔ میں نے بمشکل ہی اپنی نظریں اس سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اسے اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ مجھے تو اس کی اپنی طبیعت بھی بگڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اس لیے میں نے رفتار تیز کر دی، مگر وہ پھر بھی بولتی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، اتنا مشکل پیپر تھا، اتنی مشکل پڑھائی تھی، پڑھتے پڑھتے شام سے رات ہو گئی اور 12 بج گئے۔ نہ جانے میرے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کو دہرا رہی تھی۔ میں خاموشی سے بس اسے سنتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بہت پیاری اور مدھر تھی۔ کہنے لگی، میں کب سے سڑکوں پر خوار ہو رہی ہوں، مگر مجھے کوئی سواری ہی نہیں مل رہی تھی۔ شکر خدا کا آپ یہاں پر آ گئے، ورنہ میں تو ساری رات سڑکوں پر گشت کرتی رہتی۔ بہت پریشان تھی میں۔ وہ بالکل جیسے اپنے آپ سے بول رہی تھی۔ مجھے بمشکل ہی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے انداز سے چونک گیا۔ وہ بہت معصوم سی لڑکی تھی اور اپنا کوئی جرم چھپانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی اور پڑھائی کا بہانہ کر رہی تھی، مگر میں اسے احساس دلا کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اسے سمجھاؤں کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر، مجھے انسانی ہمدردی سے کیا لینا دینا، میں نے تو کرایہ لینا تھا
اور میرا کام بس ختم۔ میں نے کہا کہ آپ کا گھر بس آنے ہی والا ہے، کون سی گلی میں جانا ہے آپ نے، یہ بتا دیجئے گا۔ ابھی گاڑی ایک سنسان سڑک پر ہی رواں دواں تھی۔ اس نے اپنا جیسے سر جھٹکا، جیسے یاد کر رہی ہو کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے۔ پھر اس نے جیسے یاد کیا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ دور ہے۔ خیر میں کرایہ اس سے ڈبل لے لوں گا، میرا تو کام ہی یہی تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ساری رات گاڑی چلاتے چلاتے گزر جاتی تھی، مگر میں مسافروں کو ان کی منزل تک ضرور پہنچاتا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی کفالت کرنی تھی اور میرا واحد روزگار یہی ٹیکسی تھا۔ جس دن کچھ کمائی زیادہ ہو جاتی اس دن ہم اچھا کھانا کھا لیتے تھے۔ میں سوچ کر ہی خوش ہونے لگا کہ اب تو اپنے ماں باپ کو پیزا کھلاؤں گا، وہ بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب وہ لڑکی بولی کہ اگر آپ کو راستہ زیادہ دشوار اور لمبا لگ رہا ہے تو مجھے یہیں اتار دیں، میں کوئی دوسری ٹیکسی ڈھونڈ لوں گی۔ مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس خوبصورت اور اکیلی لڑکی کو یوں بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں۔ مگر وہ بجائے ریلیکس ہونے کے مزید بے چین ہو گئی۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر سے پسینہ پونچھ رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی زیادہ مدہوش حالت میں ہو، جسے اپنے آپ کا کچھ ہوش نہ رہا ہو۔ مگر پھر بھی وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی اور پھر بھی بولتی جا رہی تھی، اس کی زبان کو بالکل بھی سٹاپ نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ آپ جیسے انسان بھلا اس دور میں کہاں ہوتے ہیں جو کسی مجبور اور بے بس لڑکی کی یوں مدد کریں۔ میں نے کہا میرا تو کام ہی یہی ہے میڈم، مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا۔ جو بھی تھا، اس لڑکی کو نظر انداز کرنا مشکل کام لگ رہا تھا، کیونکہ میں کبھی بھی مسافروں سے باتیں نہیں کرتا تھا، بس اپنے کام پر توجہ دیتا تھا۔ مجھے تو ان کی شکلیں تک یاد نہیں رہتی تھیں، مگر یہ لڑکی، اس کی شکل تو میں زندگی بھر یاد رکھنے والا تھا۔ جانے کیسی کشش تھی اس کے چہرے میں۔ میں بار بار اپنی نظریں اس پر دوڑاتا، پھر سر جھٹک لیتا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں نظر ہٹاتا تو اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی سی خوشبو مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی۔ ایک تو وہ لڑکی جوان بہت تھی، اس پر اس کی خوبصورتی اور اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو نے میرے حواسوں کو قابو کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف لگا دی، مگر وہ کافی زیادہ پریشان اور بدحواس لگ رہی تھی اور بدحواسی میں بے پناہ خوبصورت تھی۔ اسے شاید اپنی خوبصورتی کی پرواہ بھی نہیں تھی، اسی لیے اس نے چادر سیٹ پر پھینک دی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میں ایک نامحرم ہوں، میری نیت کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ وہ مجھ سے میرا حال چال پوچھ رہی تھی جیسے وہ میری بہت پرانی شناسا ہو۔ میں بھی بس ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ میں نے کہا تمہیں رات کے اس وقت یہاں گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم اپنی دوست کے گھر بھی رک سکتی تھی۔ نہ جانے میری زبان سے کیسے یہ بات پھسل گئی جو میں کب سے اس سے کرنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر وہ بالکل چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی وہ میری بہترین دوست ہے، ہمارا کل بہت اہم پیپر ہے۔ ویسے تو اس کا بھائی بھی مجھے گھر چھوڑنے کی ضد کر رہا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ اکیلی گھر جاتی۔ میں ایک دم سے اس لڑکی کی بات پر چونک سا گیا، کیونکہ وہ اس لڑکی کے بھائی کا ذکر بڑے کھوئے کھوئے سے انداز میں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آ رہے تھے۔ یقیناً وہ اپنی دوست کے بھائی کے لیے کوئی تو جذبات رکھتی ہوگی جو یوں اس کا ذکر درمیان میں چھوڑ دیا۔ میں حیران بھی تھا کہ وہ اپنی دوست کے بھائی کے ساتھ اکیلی گھر جانے سے ڈر رہی تھی اور مجھ جیسے اجنبی پر بھروسہ کر کے میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے وہ بہت ہی عجیب و غریب سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھ جیسے اجنبی کے ساتھ جانے سے اچھا تھا تم اپنی دوست کے بھائی کے ساتھ چلی جاتی، کم از کم تمہاری دوست کو تو کچھ خبر ہوتی تمہاری کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ میں اپنی حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکا، مگر وہ میری بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی۔ سنجیدگی سے بولی کہ مجھے اس کا بھائی اچھا نہیں لگتا، اور یہ وہ جملہ تھا جو مجھے اس بات کی یقین دہانی کروا گیا کہ واقعی اس کے اور اس کی دوست کے بھائی کے درمیان میں کچھ معاملہ تو ہے۔ وہ شدید الجھن کا شکار ہو گئی تھی، اب اس سے اپنی حالت سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں بے پناہ پریشان ہو گیا۔
پھر اس نے خود ہی بولنا شروع کر دیا اور اپنی کہانی سنانی شروع کر دی، وہ بھی بالکل ایک اجنبی ڈرائیور کو۔ کہنے لگی میں اپنی دوست کے گھر اکثر ہی جاتی ہوں، مگر اس کا بھائی مجھ پر نظر رکھتا ہے، بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، اکثر ضد کرتا ہے کہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جائے گا۔ ایک بار میں اس کے ساتھ گھر جانے لگی تو راستے میں اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے اسے ٹوکا تو بہانہ بنا گیا، کہنے لگا تمہاری چادر ٹھیک نہیں تھی، میں صرف چادر ٹھیک کر رہا تھا، حالانکہ وہ بار بار مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے میں گھر پہنچ تو گئی، مگر اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ جانے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ وہ ایک دم بولتے بولتے چپ ہو جاتی تھی اور پھر سے نان اسٹاپ بولنے لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی اپنی زبان کی طرح تیزی سے حرکت کر رہے تھے، کبھی وہ ماتھے کا پسینہ صاف کر رہی تھی، کبھی اپنی قمیض کے پلو سے خود کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا سانس پھولتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ تو ضرور ہے۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، کہنے لگی آج بھی وہ مجھ سے ضد کر رہا تھا، کہنے لگا میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، مگر میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ہی بار میں نے بڑی مشکل سے اس سے جان بچائی تھی۔ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ وہ بدنیت ہو سکتا تھا، مرد کا کیا بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ اتنی بہکی ہوئی حالت میں بھی ہوش و حواس والی باتیں کر رہی تھی، مطلب اسے اتنا تو پتہ تھا کہ اکیلے لڑکے کے ساتھ سفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں بالکل سکتے میں آ گیا۔ کہنے لگی آج تو اس نے حد کر دی تھی۔ میرے لیے جوس کا گلاس لایا، کہنے لگا اسے پی لو۔ میں نے ہمدردی میں پی لیا کہ چلو میری دوست کا بھائی ہے، میرے لیے جوس لایا ہے تو پی لیتی ہوں، مگر جوس پلانے کے بعد وہ مجھ سے اوچھی حرکتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا آج تو میں ہی تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ جب میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ میں اکیلی چلی جاؤں گی تو اس نے مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اور چلا گیا۔ میں تو اس کی حرکتوں پر حیران ہو گئی، اوپر سے میری طبیعت خراب ہونے لگی، نہ جانے اس نے جوس میں کیا ملا رکھا تھا۔ میں تو حیرت سے گنگ اس کی باتیں سن رہا تھا، جیسے مجھے جو خدشہ لاحق تھا وہ یقین میں بدلنے والا تھا۔ کہنے لگی اس نے مجھے جان بوجھ کر اپنے گھر میں دیر سے رکھا تھا تاکہ میں آج کی رات اس کے گھر میں گزارتی، لیکن خدا خدا کر کے میری دوست آ گئی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں تو بھاگتی ہوئی گھر کی طرف آنے لگی، شکر ہے راستے میں آپ مجھے مل گئے۔ مجھے تو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آتا ہے، میں جانتی ہوں کہ کون سا مرد بے باک قسم کا ہے اور مجھ سے اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے، میں اچھی طرح سب سمجھتی ہوں۔ وہ پریشانی کے عالم میں بار بار بول رہی تھی۔ میں نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یقیناً وہ بہت زیادہ پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے اتنی گھبرائی ہوئی تھی اور حواس باختہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی بات نے تو مجھے یقین دلا دیا تھا کہ لڑکے نے ضرور اس کے جوس میں کچھ ملا کر اسے پلایا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم گرم ہو چکا ہے اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ پریشانی سے میرے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا، کیونکہ میرا ایسی صورتحال سے پہلی بار پالا پڑا تھا۔ اچانک ہی اس پر ایسا جنون چڑھا کہ اس کا پورا جسم شدید کانپنے لگا، جیسے کسی چیز کی شدت کی طلب نے اسے دیوانہ کر دیا ہو۔ اس نے کہا کہ گاڑی روک دو پلیز۔ میں جو گاڑی تیزی سے بھگا رہا تھا کہ جلدی سے اسے گھر پہنچاؤں اور میری جان اس آزمائش سے چھوٹے، اس اچانک فرمائش پر میں نے گاڑی بیچ سڑک پر روک دی اور وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کچی سڑک پر سے ہوتی ہوئی درختوں کے پیچھے جا چھپی جو سڑک کے ارد گرد اگے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر تو گاڑی میں بے چینی سے انتظار کرتا رہا، میرا اپنا جسم کانپنے لگا، کیونکہ اس آزمائش سے خود کو محفوظ رکھنا مشکل لگ رہا تھا تو میں ایک جوان مرد ہی نہ، خود کو کیسے روک سکتا تھا؟ مگر میرے ماں باپ کی شرافت اور تربیت نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد بھی جب وہ واپس نہ لوٹی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا
کیونکہ ہر طرف خطرہ تھا، کوئی ڈاکو بھی آ سکتے تھے یا درختوں میں سے کوئی سانپ بچھو اسے کاٹ بھی سکتا تھا۔ اس لیے میں جلدی سے ٹیکسی سے نیچے اترا، ٹیکسی کو لاک کیا اور ان درختوں کے پیچھے جانے لگا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے درخت کی اوٹ سے دیکھا تو میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایسا منظر فلموں میں دیکھا تھا، اس لیے فوراً سے اپنی آنکھیں جھکا لیں، مگر میرا نفس بار بار مجھے دیکھنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ خود کو سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ہوش و خرد سے بیگانہ خود کو بے حجاب کر کے اپنے ناخنوں سے پاگلوں کی طرح اپنے جسم کو نوچ رہی تھی۔ اس پر کوئی جنون سا سوار تھا کہ نہ جانے وہ کیا کر ڈالے گی خود کے ساتھ۔ مجھے اسی وقت یقین آ گیا کہ اس خبیث لڑکے نے اسے جوس کے گلاس میں کیا ملا کر پلایا ہوگا کہ وہ ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اسے ڈرگز کی اوور ڈوز دی گئی تھی جس سے اس کا جسم گرم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ لڑکا اسے مجبور کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اس کے قریب آ جائے، خود کو روک نہ پائے۔ اسے یوں دیکھ کر میرے لیے خود کو سنبھالنا بے انتہا مشکل ہو رہا تھا۔ اس طرح کی آزمائش سے زندگی میں میرا پہلی دفعہ پالا پڑا تھا۔ میں ایک کنوارا مرد تھا۔ میری منگنی بچپن میں میری کزن ماہین کے ساتھ طے تھی، جو خود کو 7 پردوں میں رکھتی تھی، کیونکہ ہمارا گھرانہ کافی شریف گھرانہ تھا۔ میرے ابا ہمیشہ ہی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ عورت 7 پردوں میں ہی اچھی لگتی ہے، اور اس طرح کی عورت اگر مرد کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اس کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے، خوشیوں سے بھر دیتی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے بدکاری اور گناہوں کے کام کرنا شادی کے بعد کی خوشی کو زائل کر دیتا ہے، اور عورت اور مرد ایک دوسرے سے ویسی تسکین حاصل نہیں کر پاتے جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے ابا کی باتوں کو پلو سے باندھ لیا تھا اور کبھی اپنی منگیتر پر بھی غلط نظر نہیں ڈالی تھی۔ اپنی نظروں کی ہمیشہ حفاظت کی تھی، کبھی کوئی چھچوری حرکت نہیں کی تھی، کبھی بھی کسی بھی لڑکی کے ساتھ۔ حالانکہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، میری ٹیکسی میں روزانہ اکیلی لڑکیاں سفر کرتی تھیں، مگر میں نے کسی کو ابھی تک میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ مگر یہ لڑکی، اس میں ایسا چارم تھا کہ میں کھو سا گیا۔ وہ معصوم لڑکی تھی، اس کی عمر بمشکل 18-19 سال ہوگی، اور اس عمر میں لڑکیاں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی، خود کو بہکنے سے روک نہیں پاتی۔ اوپر سے وہ یونیورسٹی پڑھنے لگ جائیں اور ان کا کسی اوباش لڑکے کے ساتھ پالا پڑ جائے تو پھر تو ان کو اپنے خاندان اور گھر والوں کے پڑھائے گئے سبق ایک لمحے میں بھول جاتے ہیں، جو انہوں نے ان کے پلو سے باندھ دیے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی گھر والوں کی عزت خراب نہ کرنا۔ وہ لڑکی کوئی بری لڑکی نہیں تھی، اگر وہ ایسی ویسی ہوتی تو اس لڑکے کا مقصد پورا کر چکی ہوتی، مگر وہ وہاں سے فرار ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ اس کی نیت غلط نہیں تھی۔ مگر اس وقت اسے جس چیز کی طلب شدت سے ہو رہی تھی میں اس سے اچھی طرح واقف تھا، مگر میری تربیت اور میری اچھائی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اس کے قریب بھی جاتا، اس لیے بار بار نظر اٹھا کر پھر سے جھکا لیتا۔ پہلے کبھی بھی اس طرح کی آزمائش سے نہیں گزرا تھا جس طرح کی آزمائش سے اب گزر رہا تھا۔ میں نے دل میں لا حول ولا قوت پڑھنا شروع کر دیا، مگر شیطان میرے ذہن پر حاوی ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں واپسی کا رخ کرتا اور اس لڑکی کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا تاکہ خود کو تو کم از کم اس گناہ سے بچا سکوں، اس لڑکی نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنی طرف کھینچا تو میں ایک دم بوکھلا گیا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو کہ خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ کیا حرکت کر چکی ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک دم سے اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور میں تقریباً 5 بجے گھر واپس آیا۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ جتنا بھی زیادہ تھکا ہارا ہوتا تھا فجر کی نماز پڑھ کر سوتا تھا، مگر آج نہ جانے دل پر کیسی مہر سب تھی
کہ چاہتے ہوئے بھی میں وضو کے لیے بیسن کی طرف نہیں جا سکا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار مجھے اتنی بڑی آزمائش سے گزارا تھا، اتنے بڑے فتنے سے گزارا تھا۔ شاید وہ میرا امتحان لینا چاہتا تھا، مگر کیا میں اس امتحان پر پورا بھی اترا تھا؟ اور اس سوال کا جواب سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ تھا تو میں ایک مرد ہی نہ، اور مرد چاہے جتنا بھی مضبوط ایمان کا کیوں نہ ہو، ایک اکیلی خوبصورت عورت کو رات کے پچھلے پہر اس حالت میں دیکھ کر ضرور بہک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں عورت کی اس قدر اٹریکشن رکھی ہے کہ وہ چاہے اپنے دل پر لاکھ پہرے بٹھا لے، اپنے آپ پر ایمان کے 100 لیبل چپکا لے، مگر اس کے قدم کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ضرور لڑکھڑاتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے ہم انسان کہلاتے ہیں، جو کہ خطا کار ہے، کیونکہ ہم فرشتہ نہیں بن سکتے۔ میں تھکے ٹوٹے وجود کے ساتھ اپنے بستر پر ڈھہ سا گیا، اپنے آپ سے بھی شرمندہ تھا، اپنے رب سے بھی۔ کاش کہ میں ان لمحوں کو واپس موڑ لیتا، وہ کر لیتا جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو سکتا، مگر اب تو پانی سر سے اوپر پہنچ چکا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی اب کس حال میں ہوگی۔ میرا ذہن بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور میں اس سوچ کو جھٹک رہا تھا۔ میرا دل اور دماغ مسلسل جنگ میں تھا، کیونکہ جب کوئی نیک اور پارسا انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کئی کئی راتیں جگاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا تھا۔ میں کئی راتیں جاگنے والا تھا، کیونکہ میں یوسف نہیں تھا جو اپنے سامنے کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر خود پر ضبط کرتا۔ میں خطا کار انسان تھا۔ میرے آنسو تکیے کے اندر جذب ہو رہے تھے، میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ لڑکی ایک وحشی سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئی اور میری مدد لی، اور میں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ابا نے کہا کہ عبداللہ بیٹا فجر کی نماز پڑھ کر سوئے ہو نا؟ اور میں ان کی بات ان سنی کر کے تکیے میں سر دیے لیٹا رہا۔ میں ان کا سامنا تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ان کا وہ فخر، وہ مان نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جو انہیں مجھ پر تھا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر واپس چلے گئے، اور میرا دل یوں تھا جیسے غم سے پھٹ جائے گا، مگر میں نے اپنے درد کو آنسوؤں کی صورت پہنا دیا، کیونکہ میں اب پاک دامن اور کنوارا نہیں رہا تھا۔ جب اس لڑکی نے درخت کی اوٹ میں سے اپنا ہاتھ نکال کر مجھے اپنی جانب کھینچا تھا تو میرے ضمیر اور دل کی جنگ ایک دم سے میرے اندر ہی دم توڑ گئی، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دل اپنی منمانی کرنے پر تل چکا تھا، کیونکہ جب پھل خود ہی میری جھولی میں آن گرا تو میں اسے کیوں انکار کرتا۔ میرے دل نے ایک بے ڈھنگی سی دلیل میرے ضمیر کو دی اور اسے تھپکی دے کر سلا دیا۔ اس دلیل پر میرے دل میں جو ایمان تھا وہ ایک دم سے رفو چکر ہو گیا۔ مجھے اس وقت خوف خدا سے زیادہ اس لڑکی کا خمار سر پر چڑھ کر بول رہا تھا، اور میں بھلا خود کو کیسے روک سکتا تھا؟ وہ اس قدر جنونی ہو رہی تھی، اگر میں وہ سب کچھ اس کے ساتھ نہ کرتا تو شاید وہ پاگل ہو جاتی، اور میں نے اسے پاگل ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں نے ٹیکسی اس کے بتائے ہوئے پتے پر روکی۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا گیٹ تھا جو شاید اس کے گھر کا تھا۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے پتہ سمجھا دیا تھا، اور اب بے سدھ سی پیچھے سیٹ پر پڑی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ تک علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کیونکہ جسے وہ اپنا محافظ سمجھ رہی تھی اسی نے اس پر وار کیا تھا، ایسا کاری وار جو شاید اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ مگر میں ہر سوچ کو ذہن سے جھٹکے دروازے پر بیل بجانے لگا۔ میں جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ دروازہ ایک 50-60 سال کے آدمی نے کھولا، جس کی سفید داڑھی میں کچھ بال سیاہ تھے۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ترس آیا تھا، کیونکہ وہ کافی شریف انسان تھا۔
اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ تشویش تھی۔ میں نے کہا کہ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آپ کی بیٹی بے ہوش پڑی ہے، اس کے ساتھ کسی نے نازیبا حرکت کی ہے، اسے سڑک پر پھینک کر چلا گیا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے تو اس نے مجھے یہ پتہ بتا دیا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ آئیں، پلیز آپ اسے دیکھ لیں، اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ اسے اپنے گھر لے جائیں۔ اور اس کا باپ جیسے اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ تک گیا تھا اور راستے میں وہ 3 دفعہ لڑکھڑایا تھا۔ اس کا ایک ایک اٹھتا قدم میرے دل پر اور بھی زیادہ بوجھ بڑھا رہا تھا۔ مجھے بار بار اپنے باپ کی شکل یاد آ رہی تھی جو بالکل ان کے جیسا شریف تھا۔ بھلا ماں باپ کا کیا قصور ہوتا ہے جو اپنی اولاد پر بھروسہ کر کے انہیں زمانے کے حوالے کرتے ہیں؟ مگر میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا، مجھے جلد از جلد یہاں سے جانا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا وجود اپنے ہاتھوں میں لیا، میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، تمہارا شکریہ۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا لہجہ شدت جذبات سے تر تھا، جیسے وہ ابھی رو دیں گے، اور رونے تو میں بھی والا تھا، مگر میں جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھا اور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی کہ اگر میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا تو مجھے کوئی پچھتاوا نہ ہوتا، کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ صرف لمحاتی لذت کے حصول کے لیے میں نے ہم دونوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا تھا جو گزر گیا تھا، اس لیے گھر کی جانب چل دیا۔ میرے ابا ہونکوں کی طرح میری شکل دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، مگر میں فل سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے ابا، اور پلیز مجھ سے اس کی وجہ مت پوچھیے گا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ بے شک ماہین میری بچپن کی منگیتر ہے اور اس سے یوں اچانک سے دستبردار ہونا بہت غلط بات ہے، مگر آپ میری مجبوری کو سمجھیں پلیز۔ میں نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے مزید مشکل میں مت ڈالیے گا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرا دل بار بار ملامت کر رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کا دل توڑا ہے، ان کا مان، ان کا فخر جو انہیں مجھ پر تھا وہ توڑا ہے۔ مگر ابا شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مان تو میں 1 سال قبل گھنی تاریک رات میں درختوں کے پیچھے ہی توڑ چکا تھا، مگر وہ معصوم تھے، بے خبر تھے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں انہیں یہ بتا دیتا، کیونکہ انسان چاہے جتنا بھی ماں باپ کا فرما بردار کیوں نہ ہو، تاریک راتوں میں ہو جانے والے کبیرہ گناہوں کی ان کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ اس معاملے میں ہم خدا سے زیادہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں گرنے سے ڈرتے ہیں، یہی ہمارا المیہ ہے اور ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے ابا کو اپنا فیصلہ سنایا اور چلتا بنا، مگر میں نے صرف بچپن کی منگنی توڑنے کا ہی فیصلہ نہیں سنایا تھا، بلکہ ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اس جمعے کو کنزا کے گھر جا کر میرے لیے اس کا رشتہ مانگ آئیں اور بات پکی کرائیں۔ میں جلد از جلد اسے اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ میرے ضمیر کی آواز مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا جاتا تھا، کسی پل چین نہیں تھا۔ اس 1 سال میں نہ جانے میں اپنے رب کے سامنے کس قدر گڑ گڑایا تھا، اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگی تھی۔ میری آنکھیں اب ہر وقت سیلاب بنی رہتی تھیں، مگر میں پرواہ کیے بغیر ہر صورت اس رب سے بالکل ویسا تعلق جوڑنا چاہتا تھا جیسا ان درختوں کی اوٹ کے پیچھے جانے سے قبل تھا، اور اس آزمائش نے میرے ایمان کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اب میں اسے واپس جوڑنا چاہتا تھا۔ شاید میری ندامت مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی تھی، میں اللہ سے توبہ کرتا رہتا، مگر بڑے اور کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف کہاں ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی زندگی لمحوں میں روند ڈالیں، اسے زمین پر چلنے کے لائق نہ چھوڑیں، اور پھر خدا سے رو کر معافی مانگ لیں اور موو آن کر لیں، تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے معاف کر دیا جانا؟ بے شک رب رحیم ہے، مگر انسانوں کے ساتھ کیے گئے ظلم کا کفارہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہمارے ماتھے پر سے کفر کا سیاہ دھبا ہٹتا ہے
اور میں بھی اس سیاہ دھبے کو ہٹانا چاہتا تھا، ایک پاکیزہ اور جائز رشتے کی صورت میں جسے نکاح کا نام دیا گیا ہے۔ اگلے جمعے میرا بہت سادگی کے ساتھ کنزا سے نکاح ہو چکا تھا۔ اس کا باپ شاید آج پرسکون تھا کہ اس کی پاگل سی بیٹی کو کسی نیک دل انسان نے اپنا لیا۔ کیسا بڑا دل تھا نا میرا، مگر وہ اس بات سے کہاں واقف تھے کہ ان کی بیٹی کو پاگل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، جو اس رات اس کے بہک جانے سے بہک گیا تھا۔ اور نکاح نامے پر سائن کرتی کنزا بھی اس بات سے واقف نہ تھی کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون تھا۔ ہر کوئی مجھے فرشتہ سمجھ رہا تھا، مگر یہ میں خوب جانتا تھا کہ میں کس قدر جانور بن گیا تھا اس رات، کہ وہ لڑکی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی، کبھی چیخیں مارتی، کبھی اپنے بال نوچ ڈالتی۔ اس کے گھر والے بہت بڑی آزمائش میں تھے، وہ اسے ٹھیک کرنا چاہتے تھے پر وہ ہونا نہیں چاہتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں اسے ٹھیک کر لوں گا، اور شاید یہ نکاح ہی وہ درست راستہ تھا جس پر چل کر ہم سب کی زندگی توازن میں آ سکتی تھی، جو اپنا توازن کھو چکی تھی۔